سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارک کا جو آخری رمضان تھا نا، وہ 1339 ہجری میں آیا۔ سخت گرمی کے دن تھے اور آپ کے عمر شریف کے آخری ایام تھے۔ بیماری کی شدت بھی تھی۔ ایسی حالت میں شریعت کی طرف سے رخصت نکل سکتی تھی۔ آپ بیمار تھے، سخت گرمی تھی، بڑھاپا تھا، آپ روزہ چھوڑ سکتے تھے، لیکن سنیے اعلیٰ حضرت نے اپنے متعلق کیا فتویٰ دیا۔ آپ نے فرمایا، بریلی شریف میں شدید گرمی کے سبب میرے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں، لیکن پہاڑ پر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ بریلی شریف سے نینی تال قریب ہے، بھوالی پہاڑ پر روزہ رکھا جا سکتا ہے اور میں وہاں جانے پر قادر ہوں، لہٰذا میرے لیے وہاں جا کر روزہ رکھنا فرض ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے شریعت سے محبت، یہ ہے تقوی، یہ ہے دین کی غیرت۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا رمضان پہاڑ پر گزارا اور مکمل روزے رکھے۔ میرے بھائیوں، یہی اللہ والوں کی شان ہے۔ وہ آسانی ڈھونڈ کر دین نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ دین بچانے کے لیے تکلیف بھی قبول کر لیتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ رمضان کریم تشریف لا رہا ہے، سبحان اللہ! ماہ رحمان آ رہا ہے۔ ہاں خوش ہو جائیے، ماہ غفران تشریف لا رہا ہے۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ بس کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ الکریم شیطان کو قید کر دیا جائے گا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، نیک اعمال کی قدر و قیمت بڑھا دی جائے گی، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جائے گا، بخشش کے پروانے بٹنا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ روزانہ لاکھوں لاکھ گنہگاروں کی بخشش کی جائے گی۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ اور اس سال کا ماہ رمضان سخت موسم میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں۔ پہلے گرمیوں کا ماہ رمضان چل رہا تھا، دن لمبے تھے، راتیں چھوٹی تھیں۔ پہلے لمبے روزے کا لطف تھا، اب کی بار راتوں کی عبادت میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں ایک بڑی ایمان افروز بات ہے، جو شمسی مہینے ہیں نا، یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ، یہ ماہ رمضان کریم ان 12 کے 12 مہینوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اس سال ماہ رمضان فروری اور مارچ میں آ رہا ہے، پچھلے سال مارچ میں تھا، اس سے پچھلے سال مارچ اور اپریل میں تھا، کچھ سالوں پہلے جون جولائی کے روزے چل رہے تھے۔ یوں ماہ رمضان 12 کے 12 شمسی مہینوں میں گردش فرماتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ پاک ماہ رمضان کو سبھی شمسی مہینوں میں گردش دیتا ہے، تاکہ ہر شمسی مہینے کو ماہ رمضان کا فیضان ملتا رہے، یوں سبھی شمسی مہینے فضیلت پاتے رہیں۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، اور ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ بہت ہی فضیلتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ احادیث کریمہ میں ارشاد ہوا، ماہ رمضان سید الشہور، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے، اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کریم کی پہلی رات
اللہ پاک اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے پھر اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جاتے ہیں۔ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب اس مبارک مہینے رمضان المبارک میں جمعہ کا دن ہوتا ہے تب تو وارے ہی نیارے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق رمضان کریم میں شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کو سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ مغفرت پانے والے وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے۔